من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دین اور مذہب انسان کی تمام تر ضروریات میں اہم ترین ضرورت ہے. اس لیے کہ پیدائش سے دودھ پینے پلانے تک، نام رکھنے سے عقیقہ کرنے تک، کھانے پینے بولنے سے نماز تک، عبادت و طہارت، سفر و حضر، رشتہ داریاں، تعلقات، معاملات، حتیٰ کہ موت، پھر جنازہ، غسل، تدفین، قبر تک تمام تر مسائل اور معاملات میں جو شناخت، تمیز، تربیت مذہب نے کی ہے، اتنی کسی اور نے نہیں کی. اس لیے تمام معاملات میں اور صرف مذہب ضروری نہیں، بلکہ قرآن اور صاحب قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انسان کو جنونی حد تک لگاؤ، الفت اور محبت ضروری ہے.
یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن لا الہ الا اللہ کے مقاصد سے باخبر نہ ہوا. ایسا ہرگز نہیں کہ محمد الرسول اللہ پڑھا لیکن روایات معاملات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز نہ اپنائے. تو اس نے فقط ایک خانہ پوری کی ہے کہ کاغذ کے مذہبی دائرے میں اپنے آپ کو مسلمان لکھوا دیا ہے، وہ مسلمان بنا نہیں ہے. حالانکہ مسلمان بننا ضروری ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں اور آج کے معاشرے میں کہ جب ہنر مندی اور دنیاوی تعلیم یا کام کاج کا وقت ہوتا ہے تو وہ ماں اپنے بیٹے کو اٹھانے جگانے میں بڑی جذباتی ہے. باپ کو فکر ہے کہ دکانداری سے لیٹ نہ ہو، ماں کو فکر ہے سکول سے تاخیر نہ ہو. لیکن عبادت کے موقع پر، تلاوت کے موقع پر، دین پڑھنے کے موقع پر، قرآن پڑھنے کے موقع پر وہ ماں اپنی اولاد کے لیے اور وہ باپ اپنی اولاد کے لیے ذرہ برابر بھی جذباتی نہیں ہوتا. نماز رہ گئی ہے تو جی بعد میں پڑھ لے گا، صبح قرآن رہ گیا ہے تو کل پڑھ لے گا. کیا سکول کل نہیں پڑھا جا سکتا؟ نہیں. اس کائنات میں اگر مظلومیت ہے تو وہ قرآن کی ہے. اس کائنات میں مظلومیت ہے تو وہ مذہب اور دین کی ہے. اور اس کائنات میں اگر مظلومیت ہے تو وہ محمد کریم علیہ السلام کی ہے. جنہوں نے اس کائنات کے رنگ اور روپ کو بدلا ہے نا، بلکہ اگر آپ بڑی بھرپور توجہ دیں تو میں جملہ بدلوں کہ جن کی نقلیں فرشتوں نے اتاری ہیں، آپ ان کے جنون کو، ان کی لگن کو، ان کی مذہبی روایت کو پڑھے، اندازہ ہوگا وہ کہاں پہ کھڑے تھے اور ہم کہاں کھڑے. یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک اپنے گھر میں تلاوت کیا کرتے تھے. گھروں میں بھی پڑھا کرو. اپنے گھر کی فضا کو بھی تلاوت قرآن سے معطر کیا کرو. جی ہمارے گھر میں سکون کوئی نہیں، بد سکونی ہے، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، سرکشی ہے، تو کیسے خاتمہ ہوگا؟ پڑھا کرو قرآن. اپنے گھر کی چار دیواری کو، در و دیوار کو قرآن کی آواز سے منور و معطر کیا کرو.
اور میں آپ سے کہوں کہ پھر آپ کو گولیاں کھا کے رات کی نیند نہیں لانا پڑے گی، پھر آپ کو کمروں میں گھروں میں سکون میسر ہوگا، اطمینان ملے گا۔ جن کمروں میں جن گھروں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تہجد پڑھی جاتی ہے، اللہ اللہ کیا جاتا ہے، تلاوت قرآن جن گھروں میں باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہے، ان گھروں میں اطمینان ہے، سکون ہے، راحت ہے، برکت ہے، ضرورت کی ہر چیز ان کے گھروں میں موجود ہے۔ تلاوت قرآن کی کر رہے ہیں اور با آواز بلند گلی محلے کی عورتیں، گلی محلے کے بچے گھر کے ارد گرد جمع ہیں۔ قرآن اپنا اثر رکھتا ہے، قرآن تلاوت قرآن اپنی تاثیر ہے اس کی، پھر پڑھنے والے کا خلوص ہو، پڑھنے والے کی لگن ہو تو رات کا وقت ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی نخلا۔ صبح کا وقت ہے، تلاوت قرآن جاری ہے، با آواز بلند آواز گونج رہی ہے اطراف میں، ہے توجہ؟ پڑھنے والے رسول پاک علیہ السلام میں کتنا درد ہوگا وہ بندہ جس کے دل میں اللہ پاک نے پوری کائنات اور امت کا درد سما دیا۔ قرآن پڑھ رہا ہے بڑے لگن سے مگن ہو کر، جنوں کی ایک جماعت دورہ کر رہی ہے کہ اس کائنات میں نئی ہلچل مچ گئی ہے۔ وجہ دیکھیں، پہلے ہم آسمانوں پہ بلا روک و ٹوک چلے جایا کرتے تھے، اب پابندیاں لگ گئی ہیں، بارڈروں پہ فوجیں لگ گئی ہیں، اب جو ہے وہ سارا سسٹم جو ہے وہ بڑا تیز ہو گیا ہے۔ جیسے کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہے ایسے ملائکہ میزائل داغ دیتے ہیں، لہذا کوئی جن اب آسمانوں پر چڑھ نہیں سکتا۔ شہاب ثاقب ہے جو انہیں جلا کے رکھ دیتا ہے۔ تاکہ کرو کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہو گیا کہ پابندی لگ گئی ہے؟ شیطان نے ٹیمیں لگا دی ہیں، جاؤ جا کے ذرا وزٹ کرو، ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، پوری کائنات کو انہوں نے بانٹ لیا ہوا ہے، دو چار ادھر ہیں، دو چار ادھر ہیں۔ ایک جماعت ہے جو مکہ مکرمہ کی جانب رخ کر کے چکر لگا رہی ہے، رات آدھی ہے، آخری پہر ہو گیا تقریباً، محمد کریم علیہ السلام کی آواز بلند ہے، تلاوت قرآن جاری ہے۔ آج کل کا زمانہ نہیں کہ گاڑیاں کا شور شرابہ ہونا، دور دور تک آواز جا رہی ہے۔ انہوں نے جیسے آواز سنی ہے اپنے ساتھیوں کو کہا یار ذرا رک جاؤ، کتنی باکمال آواز ہے۔ ایک قرآن بے مثال ہے، دوسرا وہ قرآن جس کی زبان سے پڑھا جا رہا ہے وہ زبان بے مثال ہے، اتنی بے مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر جس وقت آدھی رات کو اٹھ کے میرے در پہ آ کے آپ قرآن پڑھتے ہو، ویسے تو میں اللہ سے کوئی شے چھپی نہیں ہے، لیکن
جب آپ کی زبان سے تلاوت جاری ہوتی ہے تو میں اللہ پاک کی نظر کرم آپ کے وجود اقدس پر ٹک جاتی ہے۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر قرآن میں نے نازل فرما دیا، پڑھنے والے بڑے ہیں، پڑھتے رہیں گے، لیکن جو آپ کی زبان میں سرور ہے، تاثیر ہے، وہ کسی اور زبان میں سرور اور تاثیر نہیں ہے۔ اس لیے میں اللہ پاک آپ کو حکم نامہ جاری کر رہا ہوں۔ وہ حکم نامہ کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، رات کو کچھ دیر ضرور میرے در پہ کھڑے ہو جایا کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات لگے یا آدھی سے بھی تھوڑا کم کھڑے ہو آیا ضرور کرو۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے میرے در پہ آ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ میرے پاک پیغمبر ایک ایک لفظ قرآن حکیم کا میں رحمان کا ہے، قرآن میرا ہے، لفظ بھی میرے ہیں۔ سن رہے ہو؟ قرآن بھی میرا ہے، لفظ بھی قرآن کے میرے ہیں، لیکن جب میرے قرآن کو آپ کی خوبصورت زبان نصیب ہو گئی ہے تو لطف ہی بڑھ گیا ہے، سرور ہی بڑھ گیا ہے، مزہ بڑھ گیا ہے۔ اس لیے میں اللہ چاہتا ہوں کہ میرے نازل کردہ لفظ آپ کی زبان پر جاری ہوں اور آپ کی آواز سے کائنات کی فضاؤں کو معطر کریں میرے پاک پیغمبر۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ جنوں کی جماعت رک گئی ہے آکر، شریر قوم ہے، بڑی شرارتی ہے، امن چین سے کسی کو رہنے نہیں دیتی، لیکن اللہ کریم کا قرآن کہہ رہا ہے جیسے محمد الرسول اللہ کی زبان اقدس و انور سے جنہوں نے قرآن سنا، اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی اوحیا الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جن بھی حیران رہ گئے، ششدر رہ گئے، یار کتنی کمال کی کلام ہے، کتنی با اثر کلام ہے، کتنی حقیقت پر مبنی کلام ہے، کتنی بصیرت والی کلام ہے، کتنی تاثیر والی کلام ہے، کتنی لطف والی کلام ہے۔ لہذا آمنا بھی، ہم جو کام لے کے آئے تھے چھوڑو، اب ہم ایمان لائے قرآن پر، اور قرآن پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے کہ لن نشرک بربنا احدا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفتوں میں ہم کسی کو اللہ کا شریک و حصہ دار نہیں بنائیں گے۔ عرض یہ کر رہا ہوں قرآن کا اثر ہے، قرآن کا لطف ہے، قرآن کی تاثیر ہے۔ حضرت صدیق اکبر صحن میں اللہ کریم کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں،
قوم کے بچے، قوم کی بچیاں، قوم کی عورتیں حضرت صدیق اکبر کے مکان کے ارد گرد جمع ہو کے قرآن سن رہی ہیں۔ اللہ کے قرآن کی یہ حقیقت ہے، آج بھی اگر دنیا خرافات سے کان ہٹا کے قرآن کی طرف توجہ کرے، آج بھی زمانہ گزر جانے کے بعد میرے اور آپ جیسے کم علم لوگ، میرے اور آپ جیسے کم عمل لوگ بھی آج بھی اگر لوگوں کو حقائق کی طرف لے کے آئیں، قرآن کی طرف لے کے آئیں، کہاں پہ نبوت کی زبان ہے، کہاں صدیق اکبر کی زبان ہے، کہاں صحابہ کی زبان ہے، کہاں سلف صالحین کی زبان؟ میں اور آپ بھی آج کے زمانے میں اگر قرآن کو اصلی رنگ میں صحیح معنی کے ساتھ، صحیح مفہوم کے ساتھ اگر لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے، قرآن کی آج بھی تاثیر ہے، قرآن آج بھی دل جیتتا ہے، قرآن آج بھی لوگوں کو عمل کی جانب راغب کرتا ہے، قرآن آج بھی لوگوں کے عقیدے درست کرتا ہے، قرآن آج بھی لوگوں کو قتل و غارت سے منع کرتا ہے، قرآن آج بھی لوگوں کو سود و شراب سے روکتا ہے، قرآن آج بھی لوگوں کو لغو و واہیات سے روکتا ہے، قرآن آج بھی لوگوں کو بے پردگی و بے حیائی سے روکتا ہے، قرآن آج بھی لوگوں کو حرام نظام سے روکتا ہے، کیونکہ قرآن جو کل تھا آج وہی ہے، قیامت تک نسلیں بدل جائے گی لیکن قرآن نہیں بدلے گا، نسلیں بدل جائیں گی لیکن قرآن کا اثر نہیں بدلے گا۔ لیکن یہ قصور ہمارا ہے، یہ غلطی ہماری ہے، ہم نے قرآن جس معنی میں قرآن اترا تھا، جن مقاصد کے لیے قرآن اترا تھا، ہم نے ان مقاصد سے کنارہ کشی کر لی ہے، ان مقاصد سے ہم نے قرآن سے اپنا رخ موڑ لیا ہے۔ حالانکہ قرآن تھا اپنی زندگی کا نظام اور نصاب بنانے کے لیے، ہم نے نہیں بنایا۔ قرآن تھا کہ ہم نے تجارت کرنی ہے، لہذا ہم قرآن سے تجارت کے فارمولے لے لیں، ہم نے نہیں لیا۔ ہم نے سمجھا کہ دکان کھولی ہے، یاسین پڑھ لی، سارا دن جھوٹی قسمیں کھا کے سامان بیچا ہے، ہم نے سارا دن دغا بازی کی ہے، ہم نے سارا دن 2 نمبر سامان 1 نمبر کہہ کے بیچا ہے۔ کیا جی ہم نے صبح یاسین لگائی تھی، کفارہ ادا ہو گیا، ہم نے صبح ترجمہ لگا لیا تھا، کفارہ ادا ہو گیا۔ حالانکہ میرا دوست یہ قرآن تجارت کے اصول بتانے کے لیے آیا تھا۔ ہم نے قرآن کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ آخری وقت ہے، بستر مرگ پہ بندہ موجود ہے، روح نہیں نکل رہی، ہم نے دائیں بائیں بیٹھ کے جی یاسین پڑھو، بیٹیاں ہیں یاسین پڑھ رہی ہیں، بیٹے ہیں یاسین پڑھ رہے ہیں، محلے دار عورتیں ہیں یاسین پڑھ رہی ہیں، مسجد کے امام صاحب کو بلایا گیا ہے یاسین پڑھ رہے ہیں، محلے کے بچے ہیں، مدرسے کے بچے ہیں جی یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جی کیوں جی؟ بندے کی روح آسانی سے نکل جائے، بندے کی روح باسہولت نکل جائے، بندے کا مرنا آسان ہو جائے۔ میرے دوستوں میں منت کر کے ایک جملہ بولنے لگا ہوں، خدا کرے یہ آپ کو سمجھ آ جائے، اللہ کا قرآن یہ روح نکالنا آسان بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اصلی طور پر قرآن بندوں کی زندگی آسان بنانے آیا ہے۔ زندگی آسان بن جائے، مرنا خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی قرآن کے لیول پہ آ گئی ہے، زندگی نبی علیہ السلام کی تربیت کے مطابق آ گئی ہے، زندگی قرآن کے اصول اور ضابطوں کے مطابق آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن بندہ جب روح نکلنے لگتی ہے مومن بندے کی، ملائکہ اتنی خوبصورت شکل کے ساتھ آتے ہیں،
اتنے خوشبودار بن کے اتنی پیاری شکلوں میں آکے آرام آرام سے بندے کی روح نکالتے ہیں، اس پہ کسی تلاوت اور وظائف کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بندہ اپنے اور آمنے سامنے آنے والے ملائکہ کی شکل دیکھتا رہ جاتا ہے، اس خوبصورتی میں مگن ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ حالانکہ قرآن تھا، ہم زندگیوں میں لاگو کریں، ہم نے قرآن کو سمجھا کہ یہ مرنے والا ہے تو اس پہ قرآن پڑھے۔ نکاح ہو گیا ہے، بچی رخصت ہونے لگی ہے، ہم نے کہا کہ جی قرآن ہے، بچیوں کے سر پہ گھمانا ہے، بچی کو قرآن کے سائے کے نیچے سے رخصت کرنا ہے۔ ہم نے بچی کو یہ نہیں کہا بیٹا قرآن پڑھنا، یہ نہیں کہا ہم نے قرآن کے مطابق عمل کرنا، یہ نہیں کہا ہم نے قرآن کے مطابق شوہر کی خدمت کرنا، یہ نہیں کہا کہ قرآن کے مطابق اگلے رشتہ داروں کو سنبھالنا، یہ نہیں کہا کہ قرآن کی بچوں کو تعلیم دینا، یہ نہیں کہا کہ قرآن کو پڑھا نہ رہنے دینا، بلکہ قرآن کو پڑھنا۔ ہم نے یہ تربیت نہیں دی، ماں نے یہ تعلیم نہیں دی، بچی گھر سے نکلنے لگی ہے، اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کر دیا ہے کہ بچی سائے کے نیچے سے رخصت ہو رہی ہے، لہذا بڑی بابرکت ہے، بڑی عزت والی ہے، بڑی شرف والی ہے۔ جی بہنوں نے، بھائیوں نے، باپ نے، رشتہ داروں نے، اقربا نے اپنی بچی کو قرآن کے سائے کے نیچے سے رخصت کیا ہے۔ قرآن کتنا خوبصورت لا کے دے دیا گیا، الماری میں پڑا رہا، غلاف میں پڑا رہا، بچی کو اپنے کپڑوں کا فکر رہ گیا، سامان کا فکر رہ گیا، لیکن قرآن کا فکر نہ رہا۔ ہمیں کئی لوگوں کے متعلق ہم جانتے ہیں، کئی قرآن ہم مسجد میں آتے دیکھتے ہیں، غلاف پھٹ گیا ہے، قرآن کے اوراق نہ پڑے شہید ہو گئے۔ جب کچھ زمانہ گزرا ہے، بچی نے قرآن بچوں کو دے کے مسجد میں بھیج دیا ہے، حالانکہ قرآن تھا نفاذ کے لیے، قرآن نصاب بن کے آیا تھا، قرآن زندگی کی ضرورت بن کے آیا تھا، قرآن عمل کا نمونہ بن کے آیا تھا، قرآن دستور حیات بن کے آیا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لِيُنذِرَ بِهِ من کان حیا، اس میں زندہ لوگوں کے لیے دستور ہے، زندہ لوگوں کے لیے آگاہی ہے، زندہ لوگوں کے لیے خبرنامہ ہے۔ لیکن ہم نے، بندہ مر گیا ہے، ہم نے تیسرے پہ قرآن پڑھا، 10ویں پہ قرآن پڑھا، 40ویں پہ قرآن پڑھا، ہم نے برسیوں پہ قرآن پڑھا، یہ دو مسئلہ لے کے آ گئے، قبر پہ سورۃ بقرہ کی آخری اور پہلی آیتیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس مسئلے کا سوال تو لے کے آ گئے، لیکن ہم نے یہ سوال نہیں کیا تجارت کے معاملے میں قرآن کیا کہتا ہے، ہم نے نہیں پوچھا نماز کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ہم نے یہ نہیں پوچھا معاملات کے معاملے میں قرآن کیا کہتا ہے، ہم نے یہ نہیں پوچھا قتل و غارت کی قرآن نے نحوست کتنی بیان کی ہے، ہم نے یہ نہیں پوچھا شراب نوشی سے منع قرآن نے کتنا کیا ہے، ہم نے یہ نہیں پوچھا دغا بازی سے قرآن نے نفرت کتنی دلوائی ہے، ہم نے یہ بھی نہیں سوال کیا کہ قرآن منع کن چیزوں سے کرتا ہے، قرآن رغبت کن چیزوں کی دلاتا ہے، قرآن حق کن چیزوں کے بیان کرتا ہے، قرآن تعلقات جوڑنے کی تاکید و تلقین کتنی کرتا ہے، یہ ہم نے نہیں پوچھا۔ تیسرے دن قرآن پڑھنا ہے، یہ ہم نے سب مردے کے متعلق تو ہم نے پوچھ لیا، ایسا ہی ہے نا، جو چلا گیا دنیا ہم نے اس کے متعلق پوچھا، لیکن جو دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے ہم نے قرآن کا کوئی سوال کیا؟ یہ ہے قابل توجہ، یہ ہے مذہب بیزاری،
یہ ہے قرآن سے دوری۔ یہ ہے دوسرے لفظوں میں دین اور مذہب سے نفرت۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جنون کی حد تک قرآن اور پیغمبر سے محبت کرنے کا عزم کرے۔ میں اللہ توفیق دے تو حضرت صدیق اکبر کی بات کو آئندہ عرض کروں گا اور تکمیل تک لے جاؤں گا کہ قرآن کا جنون ہوتا کیا ہے اور قرآن کا جنون کسے کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔